یہاں کتاب منبر پہ اس لیے ساتھ لاتا ہوں کہ کسی کو شک ہو تو یہیں دور کر کے جائے. ہاں بعد میں باسی کڑی میں ابال نہ آئے. شک ہو تو یہیں پہ دیکھو, یہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں. علی جیسا بادشاہ جس کا اپنا یہ فرمان ہے انا کلام اللہ الناطق, اللہ کا بولتا ہوا کلام میں ہوں, وہ علی. روایت یہیں پہ کتاب ہے اور یہیں پہ موجود ہے. گھر میں داخل ہوئے, جو ہی گھر میں داخل ہوئے, لفظ روایت کے یہی ہیں, جناب سیدہ نے استقبال کیا. علی اپنی مسند میں تشریف فرما ہوئے, جناب سیدہ پانی کا جام لے کر آئیں, اپنے وارث کو پیش کیا. علی پانی پی رہے تھے اور جانے کیا خیال آیا جناب سیدہ کے عالی ذہن میں, کہ علی کے چہرے کو دیکھ کے فرمانے لگی, یا علی آج ایسا نہ کریں, آپ تشریف فرما ہیں تو میں آپ کو اولین سے لے کے آخرین تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی بتاؤں. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. اور جو نہیں ہونا وہ بھی بیان کروں. لفظ جو روایت کے ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کوئی خطابت کی بھرتی نہیں ڈال رہا. امیر کائنات نے یہ لفظ سنے, اب یہ سب آپس میں سب جانتے ہیں, ہم تک پیغام بھیجنا ہے. علی اپنی مسند سے اٹھے, جو روایت کے لفظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہاں آئے جہاں رسول بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے علی کے چہرے کو غور سے دیکھا, کہا یا علی خیر ہے, کسی سوچ میں مبتلا ہے. امیر کائنات نے فوراً وہ بیان کیا جو گھر میں ہوا تھا. رسول اللہ نے علی کو سینے سے لگا کے کہا, یا علی جو میں اور تو جانتے ہیں وہ سارا کچھ ہی تو بطول جانتی ہے. اب یہاں پہ مجھے آپ سے توجہ چاہیے. علی نے سجدہ شکر ادا کیا. سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد علی واپس اپنے گھر میں گئے. اب یہاں پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے. جو ہی علی واپس گھر میں گئے, اب بطول ہے گھر میں, علی جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ کر کے گئے ہیں مسجد میں. جو ہی علی صحن میں داخل ہوئے, جناب سیدہ نے کہا بابا کو بتا کے آئے ہیں. اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. بابا کو سب کچھ بتا کے آئے کہ جو یہاں پہ ہوا تھا, اور جو بابا نے جواب دیا یا علی وہ جواب بھی میں جانتی ہوں. ہائے ہائے, جو کچھ بابا نے ارشاد فرمایا وہ جواب بھی میں جانتی ہوں. اور اب جناب سیدہ نے توجہ فرمائیے گا اذان محترم, اس گھر کے اوپر غور کیجئے کہ یہ ہے کیا اور فاطمہ کیا ہے. فاطمہ کیا ہے؟ جناب سیدہ نے اب امیر کائنات سے بیان شروع فرمایا, کہا یا علی میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ کوئی نہیں جان سکتا. اللہ اکبر. میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ کوئی نہیں جان سکتا. یا علی آپ اور میرے بابا محمد آدم سے لے کر عبد المطلب تک اور پھر عبد المطلب سے عبداللہ اور ابو طالب تک پیشانیوں میں سفر کرتے چلے آئے ہیں. میں کسی نبی کی پیشانی میں بھی نہیں اتری. ہائے ہائے ہائے. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. لیکن لفظ پہ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوستو. گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, نبی معصوم ہوتا ہے, معصوم عن الخطا ہے, طاہر ہے, جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے, جنہیں اللہ نے پاک بنایا ہے, جن کے قریب نجاستیں نہیں جاتی. وہ نبی جو طہارت کے مقام پہ فائز ہیں, ان کی طہارت بھی اس قابل نہیں کہ بطول ان کی پیشانی میں آئے. نہیں نہیں, ابھی بات میں تشنگی ہے. صرف اتنا نہیں. دیکھیں معرفت کے 3 درجے ہیں. معرفت جمالیہ, معرفت کمالیہ, معرفت جلالیہ. میں اگر ایک مثال سے سمجھاؤں تو یوں کہ کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو اس اٹھتے ہوئے دھوئیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں آگ جل رہی ہے. ٹھیک, یہ جمالیہ معرفت ہے کہ اثر سے آپ کو پتہ لگ گیا کہ کوئی ہے. آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ نے آگ کو دیکھا, یہ جلالیہ ہو گئی کہ آپ نے اس آگ کو دیکھ لیا. اور اگر کوئی ابراہیم مزاج آگ میں اتر گیا تو وہ کمالیہ کی منزل پر ہے کہ اس نے آگ کی حدت کا اندازہ لگا لیا. جناب سیدہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جن کی کمالیہ سے نکل کر کوئی جمالیہ تک بھی نہیں جا سکتا. صرف
جتنے نبی ہیں میرے رسول، اور یہ میرے رسول کا فرمان ہے، میرے پاس پھر کتاب یہاں پہ موجود ہے جس میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری بیٹی کو، اور یہی اس گھر کی خصوصیت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا یعرفها الا اللہ وانا وعلی، اسے اللہ میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جہاں لفظ فاطمہ کا مطلب، تنویر نقوی صاحب آپ کو جملہ ہدیہ کرنا، جہاں لفظ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، دور رکھنے والی، باز رکھنے والی، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ اس سے ایک مطلب یہ لیا گیا جو کل آپ کے سامنے بیان کیا، اپنے محبوں کو جہنم سے دور رکھنے والی، جہنم سے باز رکھنے والی۔ فاطمہ کا دوسرا مطلب جو محمد نے بتایا، فرمایا فاطموا عن معرفتھا جمیع الانبیاء والمرسلین، اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ نبی اور مرسلین بھی اس کی معرفت سے دور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا انبیاء و فاطمہ کیا ہے؟ انبیاء، اسی لیے تو خداوند عالم نے کہا اگر وہاں لیلۃ القدر سے مراد رمضان کی لیلۃ القدر ہوتی تو اس لیلۃ القدر میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ بھائی 19، 21 اور 23 لیلۃ القدر ہے، 23 پہ زیادہ زور ہے، آپ ان راتوں میں عبادتیں بھی کرتے ہیں، آپ اس رات کو پاتے بھی ہیں، لیکن قرآن میں جس لیلۃ القدر کا ذکر ہو رہا ہے اس کا کم از کم اتنا ادراک تو ہے نا کہ ان تینوں میں سے ایک ہے، اتنا تو ادراک ہے نا۔ لیکن خدا جس لیلۃ القدر کا ذکر کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدہ، تم کیا جانو گے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ وہ لیلۃ القدر ہے جسے کوئی بھی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ نبی نہیں جان سکتے۔ پھر توجہ کر، جسے نبی نہیں جان سکتے، کوئی مولوی کہے، یہ ان کو اپنے جیسا کہنے والا، اور یہ روایت کے جملے بھی یہی ہیں کہ جو انہیں اپنے جیسا کہے نا وہ بالکل ویسا اندھا ہے جو کہے سورج میں روشنی ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب مجھے دینا اسرار فاتح، ایک صلوات پڑھیں بابا بلند آل محمد۔ میں نے کل بھی یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور بس ایک چیز میں نے ابھی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبیوں میں سے، اب یہاں پہ یہ جناب سیدہ کا اپنا بیان اس کے اندر موجود ہے کہ ان کے والد اور ان کے شوہر تمام آدم سے لے کے عبد المطلب اور ابو طالب تک پیشانیوں میں سفر کرتے چلے آئے۔ وَبَقِيَ نُورُهَا فِي عَرْشِ الْإِلَٰهِ، اور خدا نے اس کا نور اپنے عرش پہ رکھا ہے، اپنے عرش پہ باقی رکھا ہے، اور پھر جنت میں رکھا، اور پھر جنت سے یہ جنت میں ہی ساری زندگی گزارتی رہی، اور پھر اب جملہ سامنے آ گیا، بس اس جملے کو ہدیہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جنت میں زندگی گزارتی رہی، اور پھر خداوند عالم نے اس نور کو ایک پھل کے اندر رکھا، اور رسول اللہ نے معراج فرمائی، اور اس کے ذریعے وہ نور رسول اللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول نے ارشاد فرمایا خبردار میری بیٹی بطول کو انسانوں میں شمار نہ کرنا۔ انسانوں میں، کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا ہماری کچھ لفظوں کی مجبوریاں ہیں نقوی صاحب، لیکن ہماری کچھ لفظوں کی مجبوریاں ہیں، ہماری کچھ لفظوں کی مجبوریاں ہیں۔ رسول اللہ نے اسی کہتے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حوراء الانسیہ، فرمایا میری بیٹی وہ حور ہے جو شکل انسان میں ہے، لیکن پھر خیال رہے یہ لفظ حور بھی اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ بنی نوع انسان سے افضل ہے، ورنہ جس کی کنیزیں حوریں ہوں نہیں، ہاں مجھے لطف نہیں آیا، بعد میں ویسے پہنچا نہیں سکا جیسے مجھے پہنچانی چاہیے تھی۔ میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حوریں جو ان کی معرفت رکھتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ بطول کے لیے لفظ کیا آ رہا ہے، اور بطول، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کیوں عارف لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بولنا نہ پڑے، کیونکہ وہ یہ جان جاتے ہیں کہ لفظ بہت چھوٹے اور جن کا عرفان پا لیا ہے وہ بہت بڑے۔ وہ جب لفظوں کا ادراک ہونے لگتا ہے اور وہاں منزلوں کا ادراک ہونے لگتا ہے تو پھر وہ جب تقابل کرتے ہیں تو پھر لفظوں کے قد چھوٹے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ بولنا بند کر دیتے ہیں کہ لفظ بولنے تو بولے کیسے۔